السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے۔ بھارت کے اندر پرزور مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان سے بدلہ کب لیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر بھی تمام فورسز ہائی الرٹ تھیں کہ کب ہندوستان کوئی جارحیت کرتا ہے۔ تو اب خبر یہ ہے کہ ہندوستان کی جانب سے جارحیت کر دی گئی ہے۔ انڈیا پاکستان بارڈر سے انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور اس خبر کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان نے ایک ایسی چنگاری سلگا دی ہے، ایک ایسا وار کیا ہے جس کے بعد حالات اب 100% مزید خراب ہوں گے۔ ایل او سی سے بھی بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں، اور اس ساری صورتحال میں چائنیز طیاروں کی انٹری اور عالمی دنیا اس وقت کس طرح سے ایکٹیو ہو چکی ہے، اس حوالے سے بھی بڑی خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی خبر اور انتہائی افسوسناک خبر جس کے بعد یقینی طور پر حالات اب 100% خراب ہوں گے، وہ یہ ہے کہ آج صبح کے وقت ڈونگا بونگا کا علاقہ، ضلع بہاول نگر، جنوبی پنجاب، جہاں پہ انڈیا اور پاکستان بارڈر شیئر کرتے ہیں، ڈونگا بونگا کے مقام پر ایک طرف بھارت کی جو بارڈر فورس ہے BSF، دوسری طرف پاکستان کی رینجز تعینات ہوتی ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ ڈونگا بونگا کے قریب سکھاں والی چیک پوسٹ ہے، وہاں پر پاکستان رینجز کے اہلکار موجود تھے، اور BSF نے دھوکے سے پاکستان میں داخل ہو کر پاکستانی جوان کو وہاں سے اغوا کر لیا ہے۔ یعنی یہ اس وقت ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہندوستانی بارڈر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پاکستان کے اندر گھس کر پاکستانی رینجز کے جوان کو اغوا کیا گیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہندوستان کا پاکستان کے اندر آنا اور اس کے بعد پاکستانی جوان کو اٹھا کر لے جانا، اغوا کر کے لے جانا، اس کے بعد حالات کیا ہوں گے، اس کے بعد صورتحال کتنی ٹینس ہوگی۔ اور ظاہر ہے یہ ایکٹ آف وار، آپ جب کسی ملک کے اندر گھسیں اور اس کے بعد وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے جوان کو اغوا کریں، تو یہ معاملہ ہرگز ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا، اور ہرگز اس معاملے کو اتنا سادہ نہیں لیا جا سکتا۔ دوسری جانب اس وقت ایل او سی پر کیا صورتحال ہے؟ ایک تو کل میں نے بھارتی میڈیا کی خبر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کشمیر ہے، آزاد کشمیر، جو بارڈر ایریاز ہیں، خاص طور پر آپ کہہ سکتے ہیں ایل او سی کا ایریا ہے، وہاں پر مختلف دیہاتوں کے اندر یہ اعلانات کروائے گئے ہیں، یہ انہیں پیغامات دیے گئے ہیں کہ کم از کم ایل او سی پر رہنے والے لوگ 2 مہینوں کا راشن اکٹھا کر لیں، کیونکہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور یہ حالات لمبے عرصے کے لیے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ موومنٹ کر سکتے ہیں وہ موو ہو جائیں، جو بنکروں میں جا سکتے ہیں وہ بنکروں میں چلے جائیں، اور جو یہاں پر رہنا چاہتے ہیں وہ کم از کم 2 مہینوں کا راشن اکٹھا کر لیں۔ تو اب وی نیوز جو پاکستان کے اندر ایک عالمی ادارہ ہے، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کا لائن آف کنٹرول پر بسنے والے شہریوں کو 2 ماہ کا راشن جمع کرنے کی ہدایت جاری۔ اب اس کے علاوہ کیا خبر ہے؟ پاک بھارت کشیدگی، پہلے بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا گیا، کوشش تھی کہ اس سے پاکستان کے پل تباہ ہو جائیں، پاکستان کی سڑکیں ناکارہ ہو جائیں اور فوج کی موومنٹ میں مسئلہ ہو، اور اس کے فوری بعد خبر آئی تھی 2 دن کے بعد کہ بھارتی رافیلز نے گھسنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنایا گیا۔ اب خبر یہ ہے کہ بھارت نے بٹل سیکٹر کے جنگلات میں آگ لگا دی ہے۔ جنگلات میں آگ لگانا، پہلے پانی چھوڑا، اب جنگلات کے اندر آگ لگا دی۔ جب آگ لگے گی تو ایک اور امن و امان کا مسئلہ بنے گا، لوگوں کے گھر ہیں، آبادیاں ہیں، اسی طرح لائف سٹاک ہے، وہاں پہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں انڈیا کی سازش ہے نا، انڈیا کوشش کر رہا ہے پاک افغان بارڈر پر پاکستان کو انگیج کرنے کی، مغربی بارڈر پر انگیج کیا جائے، خیبر پختونخوا کے اندر TTP کو استعمال کیا جائے، اسی طرح بلوچستان کے اندر BLA کو استعمال کیا جائے، تاکہ ملٹیپل فرنٹس کھول دیے جائیں پاکستان کے لیے۔ تو اب اس نے بٹل سیکٹر کے اندر آگ لگا کر پاکستان کو دوسری طرف انگیج کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ پر پہنچے اور ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عمر عبداللہ ہوں، فاروق عبداللہ ہوں، بھارت کی ہمیشہ سے یہ کٹ پتلیاں رہی ہیں۔ اس سے پہلے مودی نے بے شمار ملاقاتیں کی، راجناتھ سنگھ سے ملاقاتیں کی، را کے چیف سے ملاقاتیں کی، آرمی چیف سے ملاقاتیں کی، امت شاہ سے ملاقاتیں کی، اپوزیشن سے ملاقاتیں کی، بے شمار میٹنگز ہو چکی ہیں۔ دیکھیں بیٹل گراؤنڈ کیا ہے؟ بیٹل گراؤنڈ کشمیر ہے، ایل او سی ہے، ادھر کشمیر اور ادھر کا کشمیر۔
لہٰذا اب عمر عبداللہ کے ساتھ مودی کی ملاقات ہونے کا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مودی پر بے انتہا پریشر ہے کہ آپ پاکستان پر کیوں حملہ نہیں کر رہے، کیوں بدلہ نہیں لے رہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم سبق سکھائیں گے، ہم بدلہ لیں گے، تو اب آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ تو اس کے بعد عمر عبداللہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو بھی بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی مودی کا پلان یہ ہے کہ کشمیر کے اندر مکمل طور پر جو سرکاری حمایت ہے یا سرکاری لاجسٹک ہے، سرکاری وسائل ہیں، وہ اس جنگ میں استعمال کیے جائیں اور مقبوضہ کشمیر کی حکومت کو مکمل طور پر اپنے ساتھ ملایا جائے اور ان کو حمایت کا کہہ دیا جائے کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر آپ کسی کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کو گھر جانا پڑے گا۔ تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مودی نے اب تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ دوسری طرف چائنا کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کو 40 J-35 اب تک کے جدید ترین طیارے ہیں۔ اس سے پہلے F-17 تھنڈر پاکستان کے پاس ہے، F-16 اور دیگر طیارے ہیں، لیکن J-35 جس طرح سے امریکنز ہے F-35 جو اب تک دنیا کے اندر جیٹس موجود ہیں ان میں موسٹ ایڈوانسڈ ہیں، ہائی سپیڈ اور بہترین ہیں۔ جیسے بھارت کے پاس رافیل ہیں، اگرچہ وہ بھارت کے پاس رافیل ہیں تو صحیح، لیکن آپریٹ انہیں نہیں کرنا آتے یا وہ ڈرتے ہیں کہ اتنے مہنگے طیارے ہیں کہیں تباہ ہی نہ ہو جائیں، اور ان کا سسٹم بھی ہائی جیک پاکستان کر لیتا ہے۔ تو اب چائنا کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو یہ طیارے دیے جائیں گے اور بہت جلد یہ طیارے پاکستان کو ڈیلیور ہو جائیں گے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسٹاگرام اکاؤنٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ، یوٹیوب چینلز انڈیا کی جانب سے بند کیے جا رہے ہیں، پھر ٹریڈ بند کی گئی، بارڈر بند کیا گیا، پھر اس کے بعد آج خبر آئی کہ جتنی بھی کارگو شپس ہیں وہ بھی بند کر دی جائیں گی پاکستان کی، اور اس کے بعد جو پوسٹل سروس ہوگی وہ بھی پاکستان کے لیے بند کر دی جائے گی۔ تو اب خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو سسپینڈ ایکسچینج آف آل کیٹیگریز آف ان باؤنڈ میل اینڈ پارسل فرام پاکستان تھرو ایئر اینڈ سرفیس روٹس، یعنی کسی قسم کے پارسل، کسی قسم کی پوسٹیں، کسی قسم کی ڈاک پاکستان کے حوالے نہیں کی جائے گی، چاہے وہ آفیشیل ہو یا جتنی بھی ضروری ہوگی وہ پاکستان کے حوالے نہیں کی جائے گی، جب یہ اتنا سینسٹیو وقت ہے۔ ناظرین اکرام، اتنا اہم وقت ہے، قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں صنم جاوید جو پی ٹی آئی کی ورکر ہیں اور ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان پر ہونے والے تشدد کی تصاویر بھی سامنے آئیں، اور اب خبر یہ ہے کہ صنم جاوید پر دوران گرفتاری جو تشدد ہوا، ایون سرکاری میڈیکل رپورٹ جو آئی ہے اس میڈیکل رپورٹ کے اندر بھی اس تشدد کی تصدیق ہوئی ہے، اور جو ان کے شوہر ہیں میاں عتیق، ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے آج۔ ذرا اندازہ کریں، پاکستان کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت ایک کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں، اپنے تئیں اختلافات بھلا کر لوگ اس وقت ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ وہی سلسلہ، وہی گرفتاریاں اور اسی طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اسی طرح سے ظلم و بربریت جو ہے وہ روا رکھی جا رہی ہے۔ اب عالمی دنیا کس طرح سے ایکٹیو ہوئی ہے اور سفارتی محاذ پر ظاہر ہے مودی کو ناکامی ہوئی ہے، اس لیے 10 دن گزر جانے کے باوجود مودی کوئی بڑا پاکستان پر حملہ نہیں کر سکا۔ تو اب خبر یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے سہولت فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ بھارتی موقف کے برعکس غیر جانبدارانہ انکوائری کے حامیوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ یورپ کے کئی ممالک بھی حمایت میں آ گئے ہیں۔ ترکی نے پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کی ہے۔ چین اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر چکا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جس طرح سے عمران خان کا القادر ٹرسٹ والا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا، اور پہلے خبر آئی تھی کہ 2025 میں یہ کیس نہیں لگے گا، پھر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر حالات خراب ہوئے تو عمران خان کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمیں ان کی حمایت کی ضرورت ہے، اور مزید اگر کوئی ایسی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو ظاہر ہے عمران خان کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کے ساتھ تو لوگ کھڑے نہیں ہیں۔ بہرحال اب خبر یہ ہے کہ جو 9 مئی کے 8 مقدمات ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر، وہ بھی 8 مئی کو سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں، اور 8 مئی کو اس پر دلائل دیے جائیں گے۔ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ 8 مئی کو اس پر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ سسٹم کی اب سوچ کیا ہے؟ سسٹم کی سوچ یہ ہے کہ جس طرح سے الیکشن دھاندلی والے کیس سپریم کورٹ کے اندر لگے، جس طرح سے نعیم اختر افغان جیسا جج، سرٹیفائیڈ اسٹیبلشمنٹ کا جج، اس سے اعجاز چودھری کو ضمانت ملنا، تو سسٹم اس وقت بیک اپ تیار کر رہا ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے
تو اس طرح کے کیسز تیار ہوں تاکہ عمران خان کو ضمانت دے کے باہر نکالا جا سکے، اور مشکل وقت میں اب عمران خان کی حمایت ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ یہ جو سوغاتیں فارم 47 والی مسلط کی گئی ہیں، یہ کسی بھی طرح سے قوم کے ساتھ کھڑی نہیں کر سکتی، قوم کو کھڑا نہیں کر سکتی اور بھارت کو جواب نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے اب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان مزید حالات خراب ہوئے تو ظاہر ہے اس ملک کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔